تو زیادہ تر وقت آپ کے پاس اور کمیونٹی کے پاس ہوتے ہیں. میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا ہوں. میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے اکثر والدین، ہمارا جو اساتذہ کرام ہیں، وہ بچوں کی پرفارمنس کے حوالے سے، ان کے اچھے مارکس لینے پہ، ان کی قابلیت کی کمی کی وجہ سے ہم رونا روتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہماری جسم کو غذا کی ضرورت ہے، ہماری دماغ کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یاد رکھ لیں، اگر آپ اپنے بچے کی ذہنی نشو و نما کے اوپر آپ توجہ نہیں دیں گے تو بچہ اسکول میں پرفارم نہیں کرے گا، بچہ اینول ایگزام میں پرفارم نہیں کرے گا. اسی لیے ہماری جو سائیکولوجسٹ ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ڈرائی فروٹس ہیں، اور اس ڈرائی فروٹ میں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا جو اخروٹ، الحمدللہ ہم سب کے گھروں کے اندر ایک آدھ پودا تو اخروٹ موجود ہے. اخروٹ وہ واحد فروٹ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اومیگا 3 رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی انگریڈینٹ ہے، اگر آپ اس کو چیک کر لیں میڈیکلی، تو اس کی کھانے سے، وہ دینے سے بچے کا ڈائریکٹ دماغی جو صحت ہے، سلامتی ہے اور پرفارمنس ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. آپ اس بچے کے اوپر پریشر بلڈ کرتے ہیں جو کلاس میں لیسن کو پک نہیں کر پاتا، لیسن کو میمورائز نہیں کر پاتا، تو اس بچے کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کے نیوٹریشن کا قصور ہے. اگر آپ اپنے گھر کے اندر میں ایک چیز، خصوصاً ہماری جو مائیں یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سال کے 12 مہینے آپ اپنے بچوں کو دودھ، سیب اور اخروٹ نہیں کھلا سکتے، تو ان سردیوں کے جو 3 مہینے جس طرح آپ اپنے بوڑھوں کو بلڈ پریشر کے دوائی کھلاتے ہیں یا کسی بھی میڈیسن کو اگر آپ ریگولر دیتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے 3 مہینے کا آپ کورس بنا دیں. وہ ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس میں سے ایک عدد صبح نہار میں آپ ان کے لیے ایک عدد سیب کھلا دیں. 10 عدد اگر اخروٹ کے ساتھ بادام بھی اگر ان بچوں کے لیے مل جاتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2 سال کے اندر آپ کا بچہ اس سکون کا ٹاپر ہوگا. کیونکہ وہ بچہ جب کلاس میں آنے کے بعد جب اس کا ذہن اتنا تیز ہوگا، اس کا دماغ اتنا شارپ ہوگا کہ وہ ٹیچر جو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں بچہ فوراً پک کر لیتا ہے، اس کو ٹیوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا، ماشاءاللہ سے ہم سارے کسان لوگ ہیں. ہمارا کسان تنظیم کا یہاں پہ جنرل سیکرٹری ذاکر بھائی بھی موجود ہے. ہر گھر کے اندر ایک گائے الحمدللہ ہم سب کے پاس موجود ہے، تو دودھ ہم سب کے پاس موجود ہے. تو آج کے بعد ایک چیز ہم عہد کر لیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم ایک باقاعدہ نیوٹریشن پلان بنا لیں اپنے بچوں کے لیے. وہ نیوٹریشن پلان میں 1 عدد سیب، 1 گلاس دودھ، اور اس کے ساتھ اگر بادام ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر بادام آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اخروٹ الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے. اخروٹ 10 دانہ روزانہ کی بنیادوں پہ آپ 3 مہینہ اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ دوائی کے طور پر دے دیں. انشاءاللہ ہم امید کے ساتھ، اور یہ تجربہ ہے، مجرب نسخہ ہے، اس میں آپ کا بچہ اسکول کے اندر بہت زیادہ پرفارم کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں خصوصاً اشرف آصف بھائی سے کہ اس حوالے سے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے اور کمیونٹی خصوصاً پیرنٹس ورکشاپ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے حوالے سے، تو ہماری تمام سکولوں کو، ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے بھی اپنی توجہ مرکوز کر لیں تاکہ ہمارا پیرنٹس ٹرین ہو تو انشاءاللہ وہ بچے بہتر پریپیئر کریں گے. ایک چیز، ایک تجربے کی بات ہے جو میں نے کی ہے، وہ عرض کر کے اپنے میں نگاہ ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم معاشرے کے اندر ویسے بھی مسلمان تو ماشاءاللہ سے ہم سب ہیں، لیکن کچھ زیادہ ہی مسلمان بنتے ہیں. ہماری جو ریسورسز کا، ہمارے پیسوں کا جو فلو ہے، وہ ہم دین کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ میں ہر علاقے میں دیکھ رہا ہوں. میں اللہ سے پبلک سکول واڑی کے اندر ایک سکول سسٹم ہے، اس کے تعلیمی کمیٹی کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. میں نے علماء سے ریکویسٹ کیا، عمائدین سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کا جو 2 عیدیں، بڑی عیدیں ہوتی ہے واڑی میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ عید کے اوپر جو مجموعی چندہ اکٹھا کرتا ہے اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. ایک حصہ آپ ایجوکیشن کے لیے دے دیں، ایک حصہ اسی عیدگاہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ مقامی جو بھی آپ فرقہ وارانہ جو انجمن بنی ہے آپ اپنے انجمن کے لیے رکھ لیں. آپ اس پہ جو بھی ایکٹیویٹی کرنا ہے کر لیں.
اس پہ الحمدللہ عمائدین اور علماء نے ایگری کی، اور سالانہ سکول کو 2.5 لاکھ روپے، جو 7 سے 8 9 لاکھ روپے اینولی وہاں پہ جمع ہوتا ہے، تیسرا حصہ جو ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کو ملتا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہر سال ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، سکول کے جو جملے مسائل، چھوٹے موٹے مسائل ہیں، وہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ میرا جو گرگوٹ کی کمیونٹی، یہاں پہ بزرگ علماء عمائدین بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اپنے ان آنے والی نسلوں کی اس مستقبل کے ان بچوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تو خانقاہوں پہ ہم بہت خرچ کرتے ہیں، چندہ بھی بہت کرتے ہیں، کوئی بنا لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، خیرات کے کام ہم سال بھر کرتے ہیں، لیکن ایک کامیاب بچے کے اوپر اگر ہم خرچہ کریں گے تو یہ نہ صرف اس علاقے کے لیے، اس گرموں کے لیے، بلکہ پورے ضلع گانچھے کے لیے اثاثہ بنے گا۔ میری درخواست ہوگی آپ کمیونٹی سے کہ آپ اپنے وسائل کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنے تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ان سکولوں کی طرف موڑ دیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان سکولوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے گا، اور ان کی اساتذہ کی کیپیسٹی بھی بلڈنگ ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو 200-250 مستقبل کے جو امین ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے مستقبل میں کارآمد شہری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جہاں تک اقبال نمبردار صاحب کے جو مسائل کا ذکر کیا، میں تو یہاں پہ ہمارا جو نصیبی فاؤنڈیشن کے شکور صاحب موجود ہیں، ایک فلاحی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات کو اضافہ فرما لے۔ اس کے بعد جو وزیر تعلیم ابراہیم صلاحی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں سکول کا جو آئی ٹی کا جو شعبہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے بساط کے مطابق آئی ٹی کی تعلیم، کیونکہ فیوچر ہے، مستقبل ہے،